بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شام میں بشار الاسد کی نصف صدی سے زیادہ عرصے کی جو حکومت ہے اس خاندان کی، اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور شامی جو ہیں، اہل شام جو ہیں، پوری دنیا میں جشن منا رہے ہیں۔ اگر آپ بات کریں شام کی گلیوں کی، شام کے بڑے شہروں کی، تو وہاں بھی جشن منائے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں یہاں شامی موجود ہیں، وہ جشن منا رہے ہیں، اور جو بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہے اس کی سیلیبریشنز یہاں جاری ہیں، اور ان کی زمین پہ تو سیلیبریشن جاری ہیں۔ دوسری طرف بدقسمتی سے اور بڑے ظالمانہ انداز میں اسرائیل جو ہے وہ کارروائیاں کر رہا ہے، کارروائیاں کر چکا ہے، بلکہ شام کے اسلحے کے خلاف، شام کی فوجوں کے خلاف۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے خاتمے کے بعد جو شامی فوجی ہیں انہوں نے چیک پوسٹیں خالی کر دی ہیں، اور بہت سی چیک پوسٹوں پہ ان کی وردیاں لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ سویلین کپڑے پہن کے بھاگ چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے دور دراز علاقوں میں پناہ لے لی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ لبنان میں چلے گئے ہیں، بہت سے دوسرے علاقوں میں چلے گئے ہیں۔ تو گویا جو شامی فوج ہے وہ تو تتر بتر ہو چکی ہے، اور جو 20,000 تو اس کے ایچ ٹی ایس کے جو جنگجو فائٹر ہیں ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اسرائیلی جو ایئر فورس ہے اس کا مقابلہ کر سکیں، یا اسرائیلی جو نیوی ہے اس کو روک سکیں۔ تو اور اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھایا ہے اسرائیل نے، اور اسرائیل نے کیا یہ ہے کہ اس نے اس کی دعوے کے مطابق کہ اس نے 80% جو ڈیفنس سسٹم تھا شام کا، اور جو ظاہر ہے کہ اربوں ڈالر کا ہوگا، اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اور انہوں نے ایئر فورس اور نیوی نے کوئی 350 حملے کیے ہیں، اور بڑے یہ فخر سے اسرائیلی بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے 320 ٹھکانوں پہ ہم نے اٹیک کیا، اور اس میں جو یہاں پہ ایئر فورس کے جہاز تھے، جیٹ طیارے تھے، یہاں پہ اسلحہ ڈیپو تھے، یہاں پہ فوج کی دوسری تنصیبات تھی، انہیں بڑی بے دریغی کے ساتھ اس نے اسرائیل جو ہے اس نے انہیں تباہ کیا ہے۔ اور اس کی پلی یہ لی ہے کہ اس سے ہم نے در حقیقت یہ اس کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ اسرائیل کو سیف کیا ہے۔ اور جو نیتن یاہو ہیں وہ ایک مرحلے پہ تو حمایت کرتے رہے ہیں، ان کی جو باغی گروپ ہیں یہ اسرائیل حمایت کرتا رہا ہے، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ہمارے سامنے سر جھکا کے چلنا پڑے گا، ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پڑیں گے، وگرنہ ہم ان کا وہی حشر کریں گے جو بشار الاسد کا ہوا۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے، یہ اس تبدیلی کے پیچھے اسرائیل ہے، اور اب وہاں پہ ایک جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی پیدا ہو رہی ہے، کہ یعنی وہاں بنیادی طور پہ تو آپ سمجھیں کہ 3 میجر گروپ ہیں۔ ایک ایچ ٹی ایس ہے جو اسلامی گروپ ہے، اور جس کے پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ کسی زمانے میں اس کے القاعدہ کے ساتھ بھی تعلقات تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 2016 میں ہم لوگ ان سے علیحدہ ہو گئے تھے، اب ہماری اپنی ایک معاملہ ہے۔ ایک جو سیرین آرمی ہے اس کو ٹرکی سپورٹ کر رہا ہے، ایک جو گروپ ہے اس کا بھی کچھ بہت سے علاقوں پہ قبضہ ہے، اس پہ جو ہے کرد جو ہیں وہ قابض ہیں۔ تو گویا اس وقت آپ عملی طور پہ یہ دیکھیں کہ شام جو ہے وہ 3-4 جو بڑے جو گروپ ہیں ان کے قبضے میں ہیں۔ اب اگلے آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سارے یہ شام کے یہ لوگ جو ہیں یہ متحد ہو جائیں گے۔ مغربی میڈیا اور دوسرے میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ شامی جو عوام ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ شام کو رہنا چاہیے، لیکن اسرائیل کے حلقوں سے اور دوسرے مغربی حلقوں سے جو یہ خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اول تو یہاں پہ کوئی سٹیبل حکومت بننے نہیں دے گا، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے یہاں پہ ایک انتشار کی کیفیت رہے گی، بلکہ اگر وہ کچھ خود نہیں بھی کرتا تو شاید یہ جو 3 گروپ ہیں ان کا کوئی اتحاد جو بن سکے اور وہ آگے چل سکے، اس کے امکانات لوگوں کو بہت کم نظر آتے ہیں۔ لیکن جو شامی عوام ہیں وہ جو ہیں وہ بڑے پرعزم ہیں، وہ بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جی اب صورتحال بدل جائے گی، کیونکہ جیلوں سے قیدی رہا ہو گئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ جو جس طرح سے بشار الاسد نے ایک خوف کے ذریعے، تشدد کے ذریعے اپنا اقتدار قائم کیا تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ بشار الاسد جو ہیں وہ باغ کی کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے روس میں پناہ لے لی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ یوں کہیں کہ ایک شکست ہے جو ایران ہے، حزب اللہ ہے، اور جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں ان کی تو یہ شکست ہے۔ لیکن جو فائدہ کی بات کر رہے ہیں وہ آپ یہی کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ اس سے اسرائیل کو بہت فائدہ ہوا ہے، کیونکہ شام جو ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف مختلف جو ایک جنگیں ہوتی رہی ہیں، جو اس کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوتی رہی ہے، اس میں انوالو رہا ہے۔
اسرائیل یہ الزام لگاتا ہے کہ جو ایران سے اسلحہ جاتا تھا، حزب اللہ کو جاتا تھا، جو یعنی فلسطینیوں کو جاتا تھا، وہ اسلحہ جو ہے وہ شام سے ہو کے گزرتا تھا، تو ہم وہ سارے راستوں کو ہم نے وہ ختم کر دیا ہے، ہم سارے وہ چینلز کو ختم کر دیں گے، اور ہم اس حکومت پہ زور دیں گے، جو بھی حکومت آتی ہے، کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے حزب اللہ جو ہے وہ مضبوط ہو، جس سے ایران کے جو مفادات ہیں وہ مضبوط ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اس وقت جب کہ شام پہ بہت برا وقت آیا ہے، اسرائیل اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں آزادی اظہار کی، جمہوریت کی، انسانی حقوق کی، وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ میں کھڑے ہیں۔ امریکہ تو بالکل کھل کے کھڑا ہے اس کے ساتھ، جو ہے وہ جو یہ برطانیہ ہے، اس نے بھی اسرائیلی حملوں کو ایک طرح سے سپورٹ کیا ہے، اور وہ اور ان دونوں بڑی طاقتوں کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کی جو سلامتی ہے وہ ہر چیز پہ مقدم ہے، وہ اس کے سامنے کوئی کسی انسانی جان کی جو ہے وہ قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کاش مسلمان جو ملک ہیں یا مسلمان جو قابرین ہیں اس چیز کو سمجھیں کہ کس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، کہ جیسے ہی آپ یوں سمجھیں کہ شامی فوج جو ہے وہ ہٹی ہے تو اسرائیل نے کس طریقے سے حملہ کر دیا ہے، اور جو یہ مسلح گروپ ہیں جنہوں نے شام میں پہ قبضہ کیا ہے، وہ اسرائیل کے خلاف کسی لیول پہ بھی کوئی بھی ریزسٹنس شو کرنے میں دکھانے میں ناکام رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ اسٹیبلش ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی ہے یہ تو دیکھتے ہیں، لیکن ایک اچھی بات جو ابھی تک نظر آ رہی ہے کہ شامی جو ہیں وہ ایک تو پر یقین ہے کہ شام جو ہے وہ متحد رہے گا، دوسرا یہ ہے کہ جس قیاس کی اور یا جس افراتفری کی جو پشین گوئیاں جو ہیں وہ مغربی میڈیا کر رہا ہے یا سیاسی پنڈت کر رہے ہیں، وہ ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتی۔ ہاں، ایک اور بات جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شام جو ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس کی تقسیم کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ شام کا میں جو کچھ بھی ہوا ہے، شام میں جو حکومت تبدیل ہوئی ہے، وہ بہرحال اسرائیل کے ڈیزائنز کے مطابق ہوئی ہے، اور گریٹر اسرائیل کی طرف اس کا یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اسرائیل جو ہے اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دنیا اب بدل چکی ہے، دنیا بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ اب جو ہے جو فزیکلی قبضہ جو ہے اس پہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہیں وہ اس کے پیچھے نہیں جاتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا ہے تو اسرائیل نے صحرائے سینا جو ہے اس کا حصہ جو ہے وہ مصر کے سپرد کیا تھا۔ اسی طرح سے یہ جو ابھی جولان کی پہاڑیوں کے ساتھ جو قبضہ ہوا ہے، جو آگے بڑھے ہیں، اس پہ بھی اسرائیل تو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ چند مہینوں کے لیے ہے، لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ اس پہ قبضہ کر لے گا۔ خبریں یہ بھی آئی تھی کہ اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ دمشق کے پاس دیکھے گئے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ دمشق پہ قبضہ کر لے گا، لیکن اسرائیل نے اس پہ بالکل کہا ہے کہ وہ اس پہ قبضہ نہیں کرے گا، لیکن جو اس کے باقی اقدامات اس نے کیے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اب دمشق کا وہی حکمران ہوگا، آپ سمجھیں نقیل کہہ لیں، یا اس کا جو ریموٹ ہے وہ یروشلم میں ہوگا، وہ اسرائیلی حکمرانوں کے پاس ہوگا، وہی رہے گا، وگرنہ وہاں پہ معاملات جو ہیں خرابی کی طرف آ جائیں گے۔ عرب اس ذلت کی بات کر لیں یا یہاں اس مقام تک کیسے پہنچے ہیں، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ یہ تاریخ میں اس پہ بڑی گفتگو ہوتی رہے گی، اس پہ بہت سی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن اب ہوا کیا ہے پریکٹیکلی ہم دیکھیں۔ پریکٹیکلی یہ دیکھیں کہ مصر جو ہے وہ تو آلریڈی جو ہے وہ تو اسرائیل کے ساتھ کوئی لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے حالیہ جو حملے ہیں شام پہ ان کی تو بڑی کھل کے مذمت کی ہے، لیکن غزہ میں جو کچھ ہوا ہے یا جو بھی کچھ ہوتا رہا ہے اس میں کسی طرح سے اس نے مسلح جو ایک آپ سمجھیں کہ یعنی کوئی کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیا۔ اردن جو ہے وہ بھی ایک نیوٹرل ہے، بلکہ اس نے جب ایران نے میزائل فائر کیے تھے تو اردن نے ہیلپ کی تھی اسرائیل کی کہ ان میزائلوں کو ناکارہ کرنے میں۔ اس کے بعد ہم اگلا جو ملک ہے وہ لبنان ہے۔ لبنان میں حزب اللہ جو ہے وہ بڑی بہادری سے لڑتی رہی ہے، اور حزب اللہ نے اسرائیلی فوجوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا، لیکن اس دفعہ حزب اللہ جو ہے اس پہ جو حملے جس طرح سے کیے اسرائیل نے، جو اس کی پلاننگ تھی، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کیسے اس نے یہ جو واکی ٹاکی ہے یا موبائلز ہیں یا ان ساری چیزوں کو بم بنا دیا، اور کس طرح سے اس نے جو حزب اللہ کے بڑے بڑے لیڈر
لیڈر جو ہیں انہیں شہید کر دیا۔ اسی طرح سے اگر ہم اگلے ملک میں دیکھتے ہیں، لبنان کے بعد شام تھا، شام جو ہے اس میں پرابلم تو بڑی دیر سے چلا آ رہا تھا، لیکن یہ جس طرح سے 2-3 ہفتوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، تو اس حکومت کا جو خاتمہ ہے یہ بہرحال اس خطے میں ایک عدم استحکام جو ہے وہ پیدا کرنے جا رہا ہے۔ اور ترکی جو ہے وہ اس نے بھی مذمت کی ہے، اور ترک جو ہے، ترکی وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باغی آئے ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے کام کریں گے یا ایک صورتحال نکلے گی۔ اور اسی طرح سے یورپی یونین کی طرف سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ یہاں پہ جو انسانی جو سپورٹ ہے مختلف معاملات میں وہ اس دیں گے، یعنی اگر شام میں کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کو انٹرنیشنل سپورٹ ملنے کے بھی امکانات ہیں، لیکن زیادہ لوگوں کا یہ خیال ہے در حقیقت اسرائیلی جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا، اسرائیلی مفادات کے مطابق یہ چیزیں چلیں گی۔ تو اس میں یعنی آپ جو بات بھی کر لیں، جیسے بھی سوچ لیں، اسرائیلی جو ہیں وہ اس طرح اس وقت اس دفعہ بہت اگریسولی لڑ رہے ہیں۔ غزہ میں سے جو لڑائی شروع ہوئی تھی انہوں نے لبنان میں اس کے رزلٹس کریٹ کیے، انہوں نے پھر اب شام میں کیے۔ ایک جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ شاید گریٹر اسرائیل بنانے کے چکر میں یہ کرے گا کہ ان علاقوں پہ قبضہ کر لے گا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا اس کو اول تو وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ کر بھی لیتا ہے قبضہ تو وہ کر لے گا، لیکن وہ اس میں ایک ایڈمنسٹریشن کرنا، اس میں معاملات کو چلانا، اس میں سسٹمز کو چلانا، یہ اسرائیل کے بس میں نہیں ہے۔ اور وہ اس نے خود بھی کہا ہے کہ نیتن یاہو نے کہ ہم اسرائیل کے جو معاملات کا تحفظ تو کریں گے، لیکن ہم شام کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں دخل نہیں دیں گے، کیونکہ اگر اسرائیل جو ہے وہ کس طریقے سے دمشق پہ قبضہ کر لیتا ہے، وہاں پہ وہ ایک گورنمنٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے وہ پھر الجھ جائے گا، اور اس الجھن میں جو ہے وہ پڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ بہرحال اسرائیل جو ہے وہ 1 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اور اس میں اتنا بہرحال افرادی قوت نہیں ہے کہ وہ سارا یہاں پہ قبضہ کرے۔ لیکن جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جس میں بڑے اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، انہوں نے کس طریقے سے دنیا جو ہے اس میں اپنے معاملات جو ہیں، اپنے مفادات ہیں، ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی کچھ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے غزہ سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا اور اب یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ایک عالمی جنگ کی صورت اختیار کرتی ہے۔ مسلمانوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اکٹھے ہو کے کس طریقے سے جو ہے وہ یہ کام کریں گے، وگرنہ بظاہر تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ شیعہ سنی ایک طرح سے لڑی جا رہی ہے، اس کنفلکٹ کے یہاں پہ اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ اسرائیلی اخبار کا یہ دعویٰ کہ جی جو عرب ملک ہیں ان کی زبانیں تو ایران کے ساتھ ہیں لیکن ان کے ہاتھ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، یہ جس طریقے سے واقعات جو ہیں انٹرنیشنلی سامنے آ رہے ہیں، اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کوئی بہت غلط نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے کتنی دیر تک یہ سارا امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ یہ سارا ظلم و ستم کا بازار جو ہے گرم رکھے گا؟ کیا یہ ساری جو لوگ ہیں یہ کتنے سال تک حالت جنگ میں رہیں گے؟ اور مجھے پھر بات اس کی کیرن آرمسٹرانگ کی یاد آتی ہے کہ عربوں کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ 1000 جنگیں ہار جائیں، لیکن اسرائیل کے پاس ایک جنگ ہارنے کا آپشن بھی نہیں ہے۔ اور جو اسی نے یہ کہا ہے کہ جو صلیبی جنگوں کا تجربہ تھا اس نے یورپ کو یہ بتایا تھا کہ جو مخالف ریاستیں ہیں، عرب مخالف ریاستیں ہیں، ان کے درمیان ایک عیسائی اسٹیٹ جو ہے اس کو قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 250 سال میں کئی دفعہ یروشلم پہ قبضہ بھی ہوا، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے عرب جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر گئے۔ تو عربوں کا جو ایک آپ سمجھیں کہ ان کی آبادی ہے، ایک جغرافیہ ہے، اس میں چیزیں ہیں جو اسرائیلی مفادات جو ہیں وہ عارضی نوعیت کے ہوں گے، وہ دائمی نوعیت کے نہیں ہوں گے، لیکن اس میں عربوں کو کسی منزل تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی اور بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑے گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنے ظلم کے باوجود اسرائیل جو ہے اس نے بڑی حد تک جو بڑے ملک ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ مسلمان ملکوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج اگر فرض کریں شام کی باری ہے تو کل دوسرے ملکوں کی باری بھی آ سکتی ہے، اس میں سارے ملک ہی شامل ہیں۔ آج وہ ایران کے خلاف ہے، آج لبنان کے خلاف ہے، آج اسرائیل جو ہے غزہ کے خلاف ہے۔ تو جس طریقے سے اس کے عزائم ہیں، جس طریقے سے اس کا حوصلہ بڑھ رہا ہے،
تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو دنیا کے اسلامی ملک ہیں وہ اسرائیل سے شاید ان کا بچنا جو ہے، شاید ان سے محفوظ رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن امریکہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اسرائیل کی محبت میں اس حد تک نہ چلا جائے کہ پوری دنیا جو ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔